السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان الصبر ضياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاكرين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا، جس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، جس میں اللہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، جس میں اللہ بندوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں، جس میں اللہ بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت منتقل فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ اپنوں بیگانوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ قرآن پاک سے شغف، محبت، انسیت، عافیت، لگاؤ، تعلق، میل جول عطا فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرما دیتے ہیں، اور جس میں اللہ ہر دن کی صبح و شام سحر افطار کے خصوصی موقعوں پر خصوصی فرشتے ہمارے لیے
ندا لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، اعلان لگاتے ہیں، جس میں اللہ ہمارے لیے افطار کے موقع پر قبولیت کی گھڑی عطا فرمایا۔ بہت سارے لینے، بہت سارے دینے، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری سعادتیں، بہت ساری رحمتیں، بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے فوائد، بہت ساری محبت، بہت سا ایمان اور جاذبیت اور حلاوت اور شغف اور محبت کو اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ جو اہتمام کرا وہ رمضان سے لطف اندوز ہوا، رمضان سے اپنی زندگی کو پاک کر دیا، منزہ کر دیا، جو عبادتوں میں، دعاؤں میں اپنا وقت گزار لیا اس کا بیڑا پار ہوا، جو رمضان کی قدر کر لیا جنت میں اللہ آخرت میں اس کی قدر کر دیں گے، جو رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا بقیہ 11 مہینوں میں اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، جو رمضان میں اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس کو 11 مہینے بھی برکت، رحمت، سعادت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور روزے کے مشق جس نے حاصل کر لی، روزے کا سبق جس نے پڑھ لیا، روزے کا لیسن جس نے حاصل کر لیا، لعلکم تتقون کو اپنا لیا، اور یہ تقوی اور طہارت، تواضع، عاجزی، انکساری اور محبت اللہ اس کے دل کے اندر ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے، ایسا نور عطا فرمائیں گے، پھر آنے والے رمضان کے مہینے میں بھی اس کو مہینہ شروع ہونے سے پہلے تک کی وہ نورانیت، وہ روحانیت اللہ اس کے دل کے اندر سرور کی شکل میں عطا فرمائیں گے، دل میں حلاوت کی شکل میں عطا فرمائیں گے، چہرے میں نورانیت کی شکل میں عطا فرمائیں گے، مال میں برکت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اگر رمضان پھر دوبارہ آنے سے پہلے اس کے دنیا سے جانا نصیب ہوا، دنیا سے اٹھنا نصیب ہوا، موت مقدر ہوگی، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اپنی رضاعت کا پروانہ نازل کریں گے، اپنی مغفرت کا پروانہ نازل کریں گے، اپنا خاص انعام اللہ اس بندے کے ساتھ عطا فرمائیں گے جس نے رمضان کو سمجھا، رمضان کی قدر کی، رمضان کے مہمان ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس رمضان میں خوب کاروبار کر لوں، کپڑوں کا کاروبار کر لوں، فروٹ کا کاروبار کر لوں، تجارت کر لوں، سودے کا کاروبار کر لوں، ہوٹل کا خوب حلیم لگاؤں، بھجیا اور دہی بڑی لگانے کا خاص اہتمام کر لوں، لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کاروبار رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد نہیں ہو سکتا، تجارت رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد نہیں مل سکتا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم رمضان اٹھا کر دیکھتے ہیں آپ نے رمضان کیسے گزارا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنا بوریا بستر لپیٹتے اور مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جاتے، سارا مہینہ اعتکاف، سارے مہینے میں عبادت کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام۔ ویسے نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی، جیسی نماز پڑھی ایسی نماز نے کسی نے نہیں پڑھی، جیسی تلاوت آپ نے کی ویسی تلاوت کسی نے نہیں کی، جیسا رکوع آپ نے کیا ایسا رکوع کسی نے نہیں کیا، جیسا سجدہ آپ نے کیا ویسا سجدہ نہ کوئی کیا نہ کر سکتا ہے، قیامت تک بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کے باوجود آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی عبادتوں میں اضافہ فرماتے، رمضان آتا تو تلاوت میں اضافہ فرماتے، رمضان آتا تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کو بڑھا دیتے، رمضان آتا تو لوگوں سے میل ملاپ کو بڑھا دیتے، رمضان آتا تو لوگوں کو نصیحت کر دیتے، رمضان آتا تو خوشی کا پیغام دیتے، رمضان آتا تو اعتکاف کا اہتمام فرماتے، رمضان آتا تو اپنوں بیگانوں کا خیال کرنے کا اہتمام فرماتے۔ یہ رمضان محبت کا پیغام دینے آیا، یہ رمضان گناہوں کی مغفرت کرنے آیا، یہ رمضان گناہوں کو دور کرنے کے لیے آیا، یہ رمضان ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ لے کر آیا، یہ رمضان ہمارے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ لے کر آیا۔ ہم 11 مہینے ڈھونڈتے ہیں، پھرتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں کہ برکتیں ہمیں چاہیے، رحمتیں ہمیں چاہیے، سکون ہمیں چاہیے، عافیت ہمیں چاہیے، اطمینان ہمیں چاہیے، ہمارے گھر کے اندر عافیت، دکان و مکان میں عافیت، بچے ہماری سنے، بیوی ہماری سنے، خاندان ہمارا سنے،
نہ رکھ دیا، دھوپ کا سایہ پڑنے نہ دیا، کیونکہ بے سہارا تھے، بے سہارے کو سایہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سایہ دار بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادل کی شکل دے کر ایک سایہ عطا فرمایا ہے، امت مسلمہ کو اگر رمضان کے اعمال اپنا کر اس کو رمضان کے بعد برقرار رکھ لے تو میری رحمت، میری شرف، میری عافیت، میری کبریائی، میری تجلی اور میری نعمتیں اور میرا فرمان اور میرے احکامات، میرے معاملات، جن فرشتوں کو میں نے جن کاموں پر معمول لگایا ہوں، وہ ساری زندگی اس کے لیے سایہ بن کر رہ جائیں گے۔ اگر وہ میری سنے تب نا، اگر وہ میری اطاعت کرے تب نا، اگر وہ مجھے تلاش کرے تب ہوگا نا، تب وہ مجھے پکارے تب ہوگا، مجھے پکارے گا نہیں تو پھر میں اس کی سنوں گا نہیں، اس کو دیکھوں گا نہیں۔ وہ میری نہیں سنتا مؤذن کی اذان کو تو میں اس کی کیوں سنوں؟ وہ میری نہیں سنتا، مجھے نہیں پڑھتا قرآن کو تو میں اس کو کیوں پڑھوں؟ وہ میری نہیں سجدہ نہیں کرتا تو میں اس کے لیے اور اس رحمتیں نعمتیں اس کے لیے نچھاور کیوں کر دوں؟ سکون و عافیت اس کو میں کیوں عطا کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نازل فرمایا جہاں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن میں، حدیث میں، پیغام رسول میں، پیغام صحابہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ صرف نمبر 1 پر ہے، لیکن وہی درجہ نماز کا بھی ہے، جو درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جس کو اللہ نے قل هو اللہ احد کے اندر بیان فرمایا۔ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک میں ملاوٹ کو اللہ معاف نہیں کریں گے، مانگنے میں ملاوٹ کو اللہ معاف نہیں کریں گے، غیر کے سامنے ماتھا ٹیکنے کو اللہ معاف نہیں کریں گے، غیر کے سامنے اپنا سجدہ کرنے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں وہ مبادہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے جہاں سے اسلام پھوٹا تھا، جہاں پہ اسلام پیدا ہوا، جہاں سے اسلام زندہ ہوا، وہاں پھر کفر و شرک کے، باطل کے دردے آتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سعودی کے سلمان نے ابھی رامائن کے اپنی سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر، انبیاء کی مقدس سرزمین پر، صحابہ کی مقدس سرزمین پر، محدثین مفسرین کی انبیاء مقدس سرزمین پر، جہاں پر ایک نماز کا پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے غیر رمضان میں، اور رمضان میں تو 70,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس مقدس مقام پر جس عرب کو اللہ نے کلمے کی بنیاد پر دنیا کے اندر تعارف کرایا، جس عرب کو اللہ نے توحید کی بنیاد پر تعارف کرایا، جس عرب کو اللہ نے بہادر البلد الامین کہا، آج اس سرزمین پر وہاں کے نونہالوں کی تعلیم پر، وہاں کے نونہالوں کے سلیبس میں رامائن اور بھگوت گیتا کی تعلیم ہونے والی ہے۔ یہ قیامت کی صاف نشانیاں ہیں، ابھی تو یہ درمیانی نشانیاں ہیں، آگے آنے والی نشانیاں تو ہماری نسلیں پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھیں گے۔ آگ آ رہی ہے، کرفیو ابھی چالو ہونے والا ہے، وقت سے پہلے اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اپنے جسم کو حاضر رکھنا ہے اس عذاب کے لیے، اس مار کے لیے، اس سزا کے لیے، اس قید کے لیے، اس مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو وہ وقت آ چکا، حدیث کی بشارتیں سامنے آ چکی ہیں اور ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی مرد مسلمان 2 کام کر لے تو وہ مومن ہو سکتا ہے، ایک اپنے ایمان کی حفاظت اور دوسرا اپنے بھائیوں کے، اپنے خاندان، اپنے متعلقین، اپنے محلے والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر پیغام دیتا ہے، سلام اٹھاتا ہے، وقت کے مومنوں میں اس کا نام شمار کیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے عبادتوں کے لیے دیا تو ہم واٹس ایپ پہ تبصرے کرتے کرتے رات کا وقت گزار دیے، فیس بک پہ تبصرے دیکھتے دیکھتے ہم نے رات کے وقت کو گزار دیا، صبح اٹھے تو اسی کی خبر میں، دوپہر میں اٹھے تو اسی کی خبر میں عبادت کا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بڑی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جن چیزوں سے شریعت نے روک
ہے، اور جس زمانے میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم جو تباہی مچائی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، کیا وہ قوم کی تباہی آج سعودی عرب کے مقدس سرزمین سے جاری نہیں ہو رہے؟ کیا پوری دنیا کے اندر وہ وبائیں، وہ بیماریاں اور وہ گناہ، وہ نافرمانیاں، وہ ناشکری، وہ بے ادبی، بڑوں کا نادب، نہ چھوٹوں کا خیال، ظلم و زیادتی، ناپول کے اندر کمی، جو ہر زمانے کے ہر نبی کے ایک نبی کے ایک زمانے میں ایک برائی پائی جاتی تھی، آج امت مسلمہ کے اندر ساری برائیاں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں۔ شریعت نے عورت کو پردہ قرار دیا، نقاب لگانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آج مقدس سرزمین کے اندر جبکہ عورتوں کو ڈرائیونگ کے لیے آزادانہ پروانہ جاری کر کے اور ان کو پولیس محکمہ کے اندر داخل کر کے حدود حرم کے اندر ان کو زیب تن کر کے ایسا چست لباس پہنا کر اور جن کو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی حفاظت کے لیے معمور کرنا، جبکہ شریعت نے دور دور تک خواتین کو گھر کی عزت، گھر کا زیور قرار دیا تھا۔ وہ چیزیں آج آیا ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمارے عقل پہ پردے پڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نیا جنریشن زمانہ ہے، چلو سعودی عرب میں اسلام، سعودی عرب کی ترقی کے گامزن پہ آ گئے ہیں، سائنس کی ترقی میں وہ بھی اب داخل ہو رہا ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ اب پوری دنیا کے اندر ایک ہی جگہ بچی ہے جہاں اپنی نظروں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، جہاں فتنوں سے بچایا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا مکان ہے، وہ مسجدیں ہیں، اور وہاں پر بھی اگر ایسی چیزیں جبکہ شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا، اگر وہ چیزیں اگر سامنے آ جائے تو وہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمارا دل ڈر سے بچ نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں میں وہ آنسو نہیں ہوتے، ہمارے اندر وہ طرف پیدا نہیں ہوا، وہ سمجھے قیامت کی نشانی میں ہم بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ قیامت کی نشانیوں میں ایک بات یہ ہے کہ امت کے سامنے یہ پیغام دیا جائے گا، لیکن ان کے دل نس سے بس نہیں ہوں گے، سنیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو جو جس کلمے کو جو درجہ دیا ہے، وہ درجہ اپنے مقام اور مرتبے پر ہے، لیکن جس طرح خدا پر یقین کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر اعتماد کرنا، خدا سے دور لگانا، خدا کو حاضر و ناظر جاننا جتنا ضروری ہے، اتنا ضروری 5 وقت کی 5 وقتہ نماز، 12 مہینوں کے 5 وقتہ نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح 5 وقتہ نماز ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح روزے رکھنا امت مسلمہ کے لیے فرض ہے سال میں 1 مرتبہ، اسی طرح امت مسلمہ کے لیے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی حج کا انکار کرے تو کافر، اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو کافر، اگر کوئی روزے کا انکار کرے تو کافر، اگر کوئی کلمے کا انکار کرے تو کافر، اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو بھی وہ بھی کافر۔ دو عبادتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، اللہ کے حقوق صلاۃ نماز میں ہے، اللہ کے حقوق روزے میں ہے، اللہ کے حقوق حج میں ہے، اور دوسرا عبادت ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور یہ حقوق اللہ نے رکھا ہے زکوٰۃ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری جان تمہارے مال کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جس مال کو تم میرا مال کہتے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے صاف واضح بیان فرمایا ہے، دونوں
کر فرمایا اور ایک بھائی نے تو سارا مال اللہ کے راہ میں لٹا دیا، ایک نے تو کہا میں نے محنت کی ہے، میں نے مشقت کی، میں نے زراعت کی ہے، کل کاٹوں کا تو خوب فصل نکلے گی اور طرح جگہ اپنے کاموں میں خرچ کر لوں گا۔ اس سے پہلے کا جو بھائی تھا اس نے کہا میں جنت کا سودا کر لوں گا، آخرت کا سودا کر لوں گا، دنیا میں لے کر میں جنت خرید لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ لیکن جس نے اپنے مال پر اترایا، جس نے اپنے مال پر تکبر کیا، جس نے کہا کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، صبح ہونے سے پہلے اللہ نے اس زمین کو ایسا صاف چٹیل میدان بنا دیا کہ کوئی نام و نشان ہی نہیں کسی طرح کا۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں عبادت اسلام کے اندر جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور ایک یہ ہے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ عباد کا مطلب بندے، بندوں کے حقوق جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ بندوں کا ماں باپ کا حق ادا کرنا، دوسرا حق اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیٹی بچوں کا، تیسرا حق اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، چوتھا اپنے محلے والوں کا، اپنے علاقے کا، یہاں جہاں کہیں کہ آپ کو خبر ملے کہ مسلمان پریشان حال ہے، ان کی مدد، ان کی نصرت کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے ابھی عید نہیں آئے گا، ایک جوڑا بنا دیں گے کپڑے، ابھی تو عید نہیں آئی، ایک جوڑا کپڑے بنا دیں گے، ماں باپ کا ادا کرنا بولے تو یہاں تک ہمارا ذہن کام کرتا، اس کے آگے نہیں، ایک جو کپڑا بنا دیا ختم۔ بہتر مال وہ ہے جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے، بہتر مال وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، بہتر مال وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کیا جائے، بہتر مال وہ ہے جو اللہ کے گھر مسجد کے لیے خرچ کیا جائے، بہتر مال وہ ہے جو فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، دین کے کام میں خرچ کیا جائے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اور زکات کو اللہ نے آج کل کی شریعت میں نازل نہیں کیا۔ ہر نبی کے زمانے میں نماز اور زکات کی لیکن طریقے الگ تھے، شریعت الگ تھی، اس کا طرز الگ تھا، اس کا انداز الگ تھا، نماز کا طریقہ الگ تھا، روزے کا طریقہ الگ تھا، زکات کا طریقہ الگ تھا۔ اور اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اس دین اسلام کو اللہ نے پسند کر دیا، مکمل کر دیا، اس دین کو اکملت لکم، مکمل کر دیا۔ اب ایک ہی طریقہ زکات کا، ایک ہی طریقہ نماز کا جو محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زکات حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کا پیغام دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة بالصلاة والزکاة بالصلاة والزکاة بالصلاة والزکاة بالصلاة والزکاة۔ میری امت پہ اللہ نے نماز اور زکات کو فرض کرتا ہے، ہر نبی کے زمانے میں تھا۔ اپنی کم علمی، اپنی نادانی، اپنی بے علمی کو جہالت میں دفن نہ کریں، یاد رکھیں جس طرح نماز فرض ہے زکات کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی سمجھے نہیں پورا ملا کے کیا دیتے، لم سم نکال دیں گے، 20 رکعت تراویح کیا پڑھتے، 4 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، 2 پڑھ کے 20 میں ملا دیں گے، 3 روزے رکھ کے 30 میں ملا دیں گے، یہ سب چلنے والے ہیں۔ یہاں بچنے کے جیسا اندازہ ہوگا کہ یہاں بچ گئے، لیکن خدا کے سامنے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست وارننگ دی، جبالهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔
دینے والوں کے لیے فرمایا ان کی پیشانی پر ان کے مال سے ان کو داغا جائے گا. آپ بولیں گے مال سے کیسا داغا جاتا؟ پیسے تو نوٹ ہے، پیسے تو سکے ہیں، یہ بھی پیسے کے شکل میں بولا یہاں پہ. اب بولے کہ یہ پیسہ ہے، آپ بولے کہ یہ پیسہ، ہاں جب پیسہ نہیں تو بولے گا کیسا بولا؟ پیسہ ہے تو سامان ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سونے چاندی رکھنے والوں کو گلے میں توق بنا کر سانپ کی شکل میں گلے میں ڈال دیں گے، اور انگار کو، سونے چاندی کو، مال کو دبا کر اس کی پیشانیوں پر ڈالیں گے، اس کے پیٹھ پر ڈالیں گے، اس کے جسم پر ڈالیں گے، اور سانپ کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا. الذی جمع مالہ وعددہ. بڑی خرابی ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال صرف جمع کے رکھتے ہیں. صرف جمع کے رکھنا غلط بات نہیں ہے، لیکن خرچ نہیں کیا تو غلط بات ہے. زکات کب فرض ہوتی ہے؟ آسان انداز میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 35,000 روپے سیونگ ہے اکاؤنٹ میں، 1 سال ہو گیا تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی، 50 پر آدھا تولہ چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہے 1 سال سے، وہ اپنے بینک میں یا اپنے گھر میں، تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. زکات کی چند صورتیں ہیں جس کو ذہن میں رکھ لیجئے. 7.5 تولے سونا ہونا یا 52.5 تولے چاندی. کسی کے پاس چاندی بالکل نہیں، پیسہ بھی بالکل نہیں، صرف سونا ہے، کتنے 5-6 تولے سونا ہے، تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں. یہ ایک صورت، پہلی صورت میں زکات واجب نہیں ہوئی، صرف سونا ہے، چاندی نہیں، پیسہ. دوسری صورت، کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، اور چاندی بھی صرف کتنی ہے؟ 50 تولے سونا، 50 تولے چاندی ہے، آدھا تولہ کم ہے، تو بھی اس پر زکات واجب نہیں. 2 صورتوں میں زکات نہیں. اب تیسری صورت، 7.5 تولہ سونے سے زائد سونا اس کے پاس موجود ہے، زکات واجب. چوتھی صورت، 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر زکات واجب. پہلے 2 صورتوں میں زکات واجب نہیں تھی، دوسرے 2 صورتوں میں زکات واجب. اور پانچویں صورت، سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، دونوں کی قیمت ملانے سے 7.5 تولہ سونا اگر بن رہا ہے تو اس پر بھی زکات واجب. چاندی ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے لیکن کچھ رقم ہے، دونوں کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہے تو زکات واجب. پھر 7ویں صورت، کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملا کر قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو زکات واجب. صرف ایک چیز ہے سونا، مکمل نصاب کو نہیں ہے تو زکات نہیں ہے. 2 ملا کے پھر نصاب کو ڈالیں گے، 2 ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولے نہیں ہو رہے لیکن کچھ پیسے سیونگ ہے، اس کو ملانے سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہے ہیں تو زکات واجب. یہ 7 صورتیں ہیں جس میں 2 صورتوں میں زکات واجب نہیں ہے. ذهب فضہ، ذهب سونا، فضہ چاندی، جس کو اللہ نے مال کی شکل بنایا قرآن کریم کے. ہمارا ہندوستان وہ ملک تھا ایک دور میں جو سونے کے سکوں پہ چلتا تھا، پیسوں کے سکے، سلور کے سکے، سونے کے سکے پہ چلتا تھا. یہودیوں کی چال، یہودیوں کی ظلم بربریت، یہودیوں کی ناپاک نظروں نے ہمیں کاغذ پہ لا کے کھڑا کر دیا. یاد کریں ہمارے آبا و اجداد کے دور کو، ہمارے مغل اور نوابوں کے دور کو، کہ ان کے زمانے میں پیسے کس چیز کے ہوتے تھے. جیسے سامان انسان اپنے پاس رکھتا ہے کسی شان والا خود بخود بن جاتا ہے، خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے.
اونٹ کھانے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، افریقہ میں بندر اور لنگور کو کھانے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہندوستان کے مرغ کھانے والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ تو ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے، کسی کے پاس ایک رقم الگ ہے 5 لاکھ روپے، دوسری رقم دوسری میعاد میں آ گئی ہے، تو اس کا 1 سال ہونا ضروری ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے۔ اگر کوئی مکان، زمین، بزنس کے لیے اگر خریدا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بولے زمین تو ہے لیکن بکی نہیں ہے، کہ لطیف صاحب ناصر دینا۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، کسی معاملے کو لے کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں میں کڑے، ابھی پردے کا حکم نافذ نہیں ہوا، دونوں ہاتھوں میں کڑے ہیں سونے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں ادا کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کاٹ کے زکوٰۃ ادا کرو، کڑے میں سے کچھ سونا نکال کے زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ جہنم کے کڑے بن جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس جو سونا ہے، جو زمین ہے، اس کو کاٹ کے نکال کے دینے میں عیب معلوم ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بعد میں جب مال آئے گا تو اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة۔ اللہ اس مال کے ذریعے سے، اس خیرات کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے، اس عطا کے ذریعے سے، اس دینے کے ذریعے سے، اس عنایت کے ذریعے سے ہمارے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، ایک کے بدلے 700۔ رمضان میں نہیں، خیر رمضان میں، یہ صدقے کی برکت ہے۔ اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب تمہیں پتا چلے گھر میں حالات بہت خراب ہے، جب تمہیں پتا چلے گھر میں کسی کی طبیعت کنڈیشن بہت خراب ہے، بہت سیریس ہے، جب تمہیں پتا چلے ملک کے اندر وبائی امراض پھیلی ہوئی ہے، جب تمہیں پتا چلے لا علاج مرض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ عام کرو، اس صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ افضل الصدقہ، صدقے میں سب سے بہتر صدقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقے میں سب سے بہتر صدقہ، مثال کے طور پہ مسجد میں نماز کے بعد اعلان ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آمدنی کے کوئی ذرائع اس مسجد کے نہیں ہیں، تعاون کی سخت ضرورت ہے، نصرت کی سخت ضرورت ہے، اپنے مال کے ذریعے سے اس مسجد کا تعاون فرمائیں۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں۔ اب اس اعلان سننے کے بعد جب لوگ کپڑا ہمارے سامنے پکڑیں گے، جب خیال آئے گا پیسے تو بہت تھوڑے ہیں، آج اتاری لے کے جانا ہے، خیال آئے گا اس مہینے میں تو زیادہ آمدنی نہیں ہے لیکن اتنے پیسے کیسے دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصدقہ، بہتر صدقہ وہ ہے جب انسان تنگ دامنی میں آتا ہے، تنگ دامنی میں، تنگ دستی میں آنے کے بعد اپنے تنگی مال میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی پڑھا کے آیا ہوں مشکل حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جلال میں آتی ہے، بندہ تو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جہاں میری پکار سنتا ہے، میری صدا سنتا ہے، میری آواز کو سنتا ہے، میری ندا کو سنتا ہے، تو فوراً اپنے کم مال میں سے نکال کر اس نے میرے نام پر اپنے مال کو قربان کر دیا، چلو میں اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں، اس کے لیے میں آسانی کا فراوانی کا معاملہ کر دیتا ہوں۔
لَوْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. بہتر مال وہ ہے جو ہمیں پسند ہے. زکات تو ہمیں نہیں پسند. زکات کی جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ رقم تو ہمیں نہیں پسند, ہم استعمال نہیں کر سکتے. صدقہ ہم اپنا صدقہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے, اپنا فدیہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے, اپنا فطرہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے, اپنی خیرات اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے. پھر یہ تو ہمارا مال نہیں ہے. ہمارا مال وہ ہے جو ہمارا مال جو ہم اپنے اوپر خرچ کرنے کے قابل رکھتے ہیں. ہمارا مال وہ ہے جو ہم اپنے اوپر خرچ کرنے کے قابل رکھتے ہیں. جو رقم زکات میں نہ ہو, جو رقم صدقے میں نہ ہو, جو رقم فطرے میں نہ ہو, جو رقم فدیے میں نہ ہو, جو رقم عطایات میں نہ ہو, اس کے علاوہ جو ہمارا اپنے خرچ کے لیے جو پرسنل مال ہے وہ مال اللہ کے گھر میں دے دیے. اللہ فرماتے ہیں بہترین صدقہ ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت کبھی اٹھا کر دیکھنا. ہم اتنے مرتبہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں, کبھی اٹھا کر دیکھنا اس معاملے میں اللہ کیا بشارت دے رہے ہیں, ہمارے کیا خوشخبری دے رہے ہیں, اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں اس معاملے پر. اسی لیے پوری دنیا کے اندر مسجدوں میں اگر مال خرچ کیا جاتا ہے وہ مال خرچ کیا جاتا ہے جو ہمیں پسند. زکات پسند کرے یا نہ کرے لیکن ہمارے لیے جائز نہیں, اپنے لیے تو غریبوں کے لیے, جو فقیر ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, جو صاحب نصاب کو نہیں پہنچتے, ان کے لیے وہ زکات ہے. اور پسندیدہ مال تو اللہ کے گھر کے لیے. غیر رمضان میں ثُمَّ محبہ سبع سنابل فی کل سنبلہ, 700 درجے کا بلند کر دیتے ہیں. غیر رمضان میں جو اللہ کے گھر اور دین کی راہ میں اپنا مال نکالتا ہے, اگر رمضان میں نکالتا ہے تو پھر 700 کو 70 درجے 7 گنا اور بڑھا دیں گے. دنیا کے کمپیوٹرز, دنیا کے کیلکولیٹر سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے. جو اللہ جتنا عنایت کرنے والے ہیں, اللہ جتنا دینے والے ہیں, اللہ جتنا نوازنے والے ہیں. تو زکات کوئی نئی چیز نہیں. زکات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ نے فرض فرمایا, وہی فرض آج بھی زکات کا ادا کرنا فرض ہے. اپنے مال کی اگر زکات نہ نکالے, اپنے مال میں سے صدقہ نہ نکالے, اللہ فرماتے اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری نہیں. اس مال میں برکت دوں یا نہ دوں وہ میری مرضی ہے. زکات تو وہ چیز ہے جو مال کو, سارے مال کو پاک کر دیتے. اور گھر کے استعمال کرنے والے سامان چیزوں پر زکات نہیں ہے, گاڑیوں پر زکات نہیں ہے, ہیرے پر زکات نہیں ہے, اللہ کی چھوٹ. ڈائمنڈ پہ زکات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بزنس کر رہا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی بزنس کرتا ہو تو اس پہ زکات ہے. اللہ ہمارے جان اور ہمارے مال کو قبول کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, اپنی جان, تن, من, دھن سب قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی. الغنی یا اللہ, المغنی یا اللہ, الرزاق یا اللہ, الفتاح یا اللہ. یہ خدا کے صفاتی نام ہیں. جو بندہ اگر اپنا مال میں سے کچھ حصہ مسجد کے لیے, کچھ غریبوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دینی مدارس مکاتب کے لیے, فی سبیل اللہ کے لیے نکالتا ہے تو خدائی صفت بندے کے اندر آ جاتی ہے. سارے 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف, افضل, اعلیٰ یوں ہی نہیں بنایا. بیوی اگر نافرمانی کرے, خاندان والوں کو ایک بات یاد رکھیے. کیا معلوم؟ شوہر بولے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے سجدہ کرنا اتنا بڑا مقام دی. یہ بات یاد رکھیے لوگوں, ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں, محبت کے, پیغام کے, وہ یاد نہیں رہتے.
اگر بات نہیں بن رہی تو بولتے پیچھے کا چھوڑ دو، ہو گیا آپ کیا بولتے بولو. اللہ نے بیوی کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کی طرف سے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. کس وجہ سے؟ کیا نقطہ ہے اس میں، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کے پاس پلی بڑی اور وہاں سے نکل کر ایک اجنبی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو وہ اجنبی مرد اس کو اپنی بیوی بنا کر، اپنی عزت بنا کر، اپنا چین آرام سکون بنا کر، اس کا نان نفقہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن کی مہندی تک، یہ سارے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں، جو اس کے کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اللہ رب ہے. الحمدللہ رب، الحمدللہ رب، الحمدللہ رب العالمین. رب کے معنی آتے ہیں خالق، رب کے معنی آتے ہیں پالنہار، رب کے معنی آتے ہیں کھلانے پلانے والا. وہ ربوبیت کی صفت شوہر کے اندر آتی ہے جو اپنے بچوں کا نام نفقہ ادا کرتا ہے، اپنے بیوی کا نام نفقہ مہر کے ذریعے سے آغاز کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا کہ وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اگر سال میں ایک مرتبہ ہمارے مال میں سے، ہماری جان محنت کی کمائی میں سے کچھ رقم اللہ کے گھر کے لیے، کچھ رقم مدارس کے لیے، کچھ رقم غریبوں، یتیموں، یسیروں، مسکینوں، رشتہ داروں کے لیے اگر یہ رقم نکلتی ہے تو مصیبت اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتے ہیں، وہ درجہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہ ثواب اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں میں اپنی مشقت سے کمایا، میں اب کیسے ادا کروں؟ اللہ فرماتے ٹھیک ہے ہم تجھے بیماری دیں گے، اب تو کیا کمائے گا؟ ہم تیری آنکھوں کی روشنائی ختم کر دیں گے، تو کیا کرے گا؟ ہم تیرے قلب کو بند کر دیں گے، تو کیا کرے گا؟ تو ہمارا مہمان بن جائے گا. فرشتے تیری مہمان نوازی کریں گے، قبر میں بھی خوب کریں گے. اب تو 9 بجے کے بعد کر رہے ہیں دنیا کے فرشتے، حکومت کے فرشتے اب تو 9 بجے 10 بجے کے بعد کر رہے ہیں. اور وہاں پہ تو لا محدود ابداً ابدا، کوئی قید نہیں. یہاں تو تاریخ گن رہے ہیں، وہاں کوئی تاریخ بھی نہیں ہوگی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو جہنم بھی مشرکوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسی لیے خدا اس رمضان کے مہینے میں اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے حصہ نکال کر اپنے گھر میں زیادہ اچھا کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال رکھنا. ہمارے رشتہ داروں میں غریب جو ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں یا دور کے رشتہ داروں میں ہوں، ان کو خاموشی سے بند روٹی میں ان کے لیے صدقہ، ان کے لیے زکات وغیرہ نکالنا، اور اپنے حلال مال میں سے کچھ مال مسجدوں کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والے زندگی کے لیے، آگے آنے والے مراحل کے لیے، آگے آنے والے لمحات کے لیے، آگے آنے والے دنوں اور ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری جان کو صحت عطا فرمائیں گے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، مال میں وسعت عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا مکار جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، صدقہ مال میں اضافہ کر دیتا ہے، صدقہ مال میں اضافہ کر دیتا ہے. ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے صحت میں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگوں کو متعین کر کے، رشتہ داروں مستحق کون ہے دیکھ کر اپنی رقم ان تک پہنچائیں، اپنی مسجدوں کو چمکائیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کی ضروریات کا فکر کریں، خیال کریں. ہر ایک مسلمان مسجد کا ذمہ دار ہے، مصلی ہے. جو ایک مرتبہ نماز پڑھا وہ مسجد کا مصلی ہوا، چاہے نماز نہ پڑھا تب بھی وہ مصلی ہے.
ابھی ہم مکے کو نہیں گئے لیکن پھر بھی ہم خواہش رکھتے ہیں، متمنی رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کو بلا دے، اس لیے گزارا اپنے مال میں سے حصہ نکالے اور حصے کو متعین کر لیں۔ کسی کی زکات اگر 10,000 ہوتی ہو تو اس میں سے حصے متعین کر لیں، کتنے لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، بیت مسجد ہے، اس کے بعد پھر اپنے رشتے دار ہیں، اس کے بعد مدرسہ ہے، اس کے بعد محلے کے غریب لوگ ہیں، اس کے بعد اور مسکین لوگ ہیں، اتنے حصے کر کے ہر ایک کا حق ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم سے پوچھیں گے تو اللہ ہم بولیں گے اللہ جتنا مانتا ہو اتنے حصے، جتنی استطاعت کی اللہ جتنی استطاعت کے مطابق تو ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ خیرات دلیل ہے جہنم سے بچنے کے لیے، سرٹیفکیٹ ہے، پروف ہے، سند ہے، اور صدقۃ برہان، خیرات دلیل بن جاتی ہے ہمارے مرنے کے بعد۔ ہمارا یہ وہ اعمال ہے صدقہ و خیرات زکات جو ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے زکات، اس کے صدقات، اس کے عطیات بادل کا سایہ بن کے اس کے سر پہ رہیں گے ہمیشہ۔ حشر کے میدان میں بادل کا سایہ بن کے رہیں گے، جبکہ جہاں پر لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے والے جو نبی علیہ السلام کے لیے بادل سایہ بنا تھا دنیا کے اندر، حشر کے میدان میں امت مسلمہ کو اللہ اپنے صدقات و زکات و عطیات کی وجہ سے اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے خدا حقوق العباد، حقوق اللہ، ان دونوں چیزوں کی فکر کرنے کی ان دونوں چیزوں کی فکر کرنے کی خوب کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ خوب عبادت کا مہینہ بھی ہے، خوب کھلانے کا مہینہ، خیال کرنے کا مہینہ بھی ہے، تو اسی لیے اس رمضان کی مناسبت سے بقیہ دنوں کے اندر بھی آپ مسجدوں کا خوب تعاون کرتے رہیں، خصوصاً اس مسجدوں کے اس رمضان کے مہینے میں اخراجات کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سب پر ذمہ داری ہے مسجدوں کے اندر اپنے مال کو جمع کرنا، آخرت میں اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے۔ ایک ایک نیکی اللہ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جس طرح ہم آم کے درخت کی پرورش کرتے ہیں، پانی ڈال کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اس سے پھر ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے ہر سال۔ اللہ کی ایسے ایک ایک نیکی کی اللہ پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اونٹ کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو مال ہم دے کر بھول جاتے ہیں لیکن اللہ بھولنے والوں میں سے نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک پائے کا حساب رکھ کر ایک ایک نیکی کی اللہ ہماری پرورش کر دیتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے ختم ہوتے ہیں چلے آتے ہیں، دنیا والے ہمارے رشتے دار، ہمارے اولاد چاہے ہمارے نام پہ صدقہ دے نہ دے، لیکن جو صدقہ جو خرچ ہم نے کیا تھا وہ آخرت میں اب کام آئے گا وہاں کی زندگی میں۔ ہم بولے اپنے بچوں کو یو ایس بھیج دیے، ویزا لگا کر جاب سرچ کرنے کے لیے، اور بولے کہ ابا پیسے ہونا ٹھیک ہے میں 2,000 روپے یہاں سے بھیج رہا ہوں یہاں کے نوٹ، بولے وہاں تو نہیں چلنے والے، بس بھی اسی طرح آخرت میں تو کوئی پیسہ چلنے والا نہیں، وہاں تو نیکیاں چلنے والے ہیں، وہاں تو ہدایات چلنے والے ہیں، وہاں تو ہمارے اچھے کام چلنے والے ہیں۔ کسی کو دیکھ کر مسکرایا، مذاق میں نہیں، ہنستے نہیں، بلکہ اس کو خوش کرنے کے لیے مسکرایا، یہ نہیں کہ وہاں کام آنے والی ہے۔ صدقہ یہی نہیں کہ مال خرچ کیا جائے، صدقہ یہ بھی ہے کسی کو دیکھ کر اچھے انداز میں سلام کرنا، مسکرانا۔ کتنا اچھا پیارا دین ہے، کتنا اچھا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام، شریعت اسلام۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ رمضان کا پورا مکمل مہینہ اللہ ہم سب کو جو قیمتی اوقات ہے ان اوقات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس مسجد کے لیے اپنے لیے جو ہمارا پسند کرتے ہیں وہ مال اس مسجد کے لیے آپ خرچ کریں، صرف کریں۔ زکات مسجد میں دے نہیں سکتے، فطرہ مسجد میں دے نہیں سکتے، فدیہ مسجد میں دے نہیں سکتے، صدقہ مسجد میں دے نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو پاک اور حلال مال ہے وہ مال ہم اس مسجد میں جمع کریں گے، اس مسجد کے اخراجات کے لیے ہم جمع کریں گے انشاءاللہ، اور جو جمع کریں گے جو خرچ کریں گے انشاءاللہ معجور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اجر دیں گے، اور جو زکات صدقات عطیات اگر
دینا چاہتے ہیں وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ مدینہ العلوم کی جانب سے محسن صاحب کو یہاں پر ثانی ذمہ دار بنایا گیا. ان کے پاس رسید رکھی ہوئی ہے. جو کوئی حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اپنی رقم زکات وغیرہ کی شکل میں آپ حضرات ان کے پاس جمع کر کے، کیونکہ مدارس میں دینا بھی ثواب جاریہ. ثواب جاریہ دو جگہ پہ ہے. ایک رشتہ داروں کو ایک ثواب جاریہ تو بہت سی جگہ ہیں، لیکن زکات کا ڈبل ثواب دو جگہ پہ ہے. ایک رشتہ داروں کو دینا، ایک مدرسوں کو دینا، جو کہ ایک رشتہ داری کا ادا کرنے کا اور دوسرا زکات ادا کرنے کا. اسی طرح سے دین کے کام میں ہاتھ بڑھانے کا ایک ثواب، پھر زکات ادا کرنے کا ایک ثواب، اور تیسرا اس میں ثواب جاریہ ہے. اسی لیے اپنا کچھ حصہ ادارہ مدینہ العلوم کے لیے بھی آپ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزا خیر عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الدجال. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ملک اور شہر کے حالات بہت نازک حالات دور سے گزر رہا ہے. اے اللہ یہ شہر یہ ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی زندگی لینے والا. اے اللہ کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس وبا میں اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. ان کے گھر والوں کا صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو اس بیماری سے بچنے کے ذرائع عطا فرما. اس بیماری سے بچنے کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا. رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رمضان کے اعمال کو قبول فرما. تراویح کا پڑھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، دعاؤں کا کرنا، تلاوت کا کرنا، تہجد کا پڑھنا، اے اللہ ان اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی سمیع ہے، تو ہی بصیر ہے، تو ہی حکیم ہے. اے اللہ تو ہی علیم ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی عفو ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ جو نوجوان جو بزرگ لوگ قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو میدان میں جھونک دیا ہے ان کی خدمت کو قبول فرما. جن لوگوں نے اپنے قوم کی خدمت کے لیے اپنی جان مال تن من دھن کو قربان کر دیا ہے ان کی خدمت کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے. دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. دینی مدارس مکاتب مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما. خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما. اس مسجد کے تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. اس مسجد کی ضروریات کو مکمل فرما. امت کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، مسلمان کی امانت ہے. اس امانت میں اے اللہ خیانت کرنے سے حفاظت فرما لے. اے اللہ اس کے حقوق و آداب پر، اس کے احترام پر مکمل اترنے کی توفیق عطا فرما. اس کے اخراجات میں جمع بندی فرما. اے اللہ دینی اداروں کو ترقی عطا فرما. خصوصاً ادارہ مدینہ العلوم کو ترقی عطا فرما. اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور طالبات کو قبول فرما. ان کے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ اس مسجد میں جتنے حضرات موجود ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا آرزو امید ہے. مولا ان سب کی جائز ضرورتوں کو مکمل فرما. جائز تمناؤں کو جائز خواہشات کو اے اللہ تو مکمل فرما دے. خصوصاً اس وبا سے، اس بلا سے، اس بیماری سے حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما. جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو کامیاب عطا فرما. اے اللہ خصوصاً
اے اللہ جو وہ بچیاں جو گھروں کے اندر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا اثر اور نکاح کا انتظام عطا فرما دے. اے اللہ جوڑے کو مقدر فرما دے. اے اللہ پریشان حال امت کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو کاروبار کرنے والے جن کے کاروبار متاثر ہیں اے اللہ انہیں برکت عطا فرما. اے اللہ انہیں برکت عطا فرما. اللہ کی دکان میں برکت عطا فرما. اے مالک ان کی دکان میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہی رب ہے, تو ہی خالق ہے. اے اللہ تو ہی سبحان ہے, تو ہی رزاق ہے, تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. ماں کے پیٹ سے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک تو نے صحیح سالم ہمیں پیدا فرمایا. اے اللہ تیری ذات بڑی قدرت میں ہے, اللہ قابل ہے. اے اللہ تیرے ہمدرد کوئی نہیں. اے اللہ تیرے برابر بھی کوئی نہیں, تیرے جیسا کوئی نہیں. اے اللہ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے, تیرا در چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے. اے اللہ یقیناً تو ہم سے ناراض ہے. ظالم بادشاہوں کو اے ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہے. اے اللہ یہ وبائی امراض ہم پر مسلط ہے. اے اللہ اندر بھی پریشان, امت باہر بھی پریشان ہے. اے اللہ تو حفاظت فرما. سائل کے والدین کو حفاظت فرما. سائل کے والدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مرحومین کے نام بنام آئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے درجات کو بلند فرما. خصوصاً عبد الرحیم خان صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ امام اختر صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ رہا شرف الدین صاحب اور جن لوگوں نے مرحوم اپنا نام دیا ہے اے اللہ ان سب کے نام بنام ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کے روزوں کی حفاظت کرنے والا بنا اور روزوں کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.